جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ہمارے ایک تجزیہ نگار ہیں، وہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی انجوائے کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تجزیہ فرمایا ہے اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں نے اتنے سال تجزیے کیے ہوں اور انہوں نے انٹرم یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے طور پر بھی اقتدار کی اراداریوں کو دیکھا ہو، اس کے باوجود وہ ایسی لایعنی گفتگو فرمائیں جس سے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی اقدامات کو فروغ ملے، تو ایسے لوگوں کو تجزیے ہی چھوڑ دینے چاہیے۔ تمام تر احترام اور ادب کے ساتھ نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے اس فیاسکو کو یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کو لے کر کوئی ایسا اقدام کرنے کی کوشش کی جس سے یونٹی آف کمانڈ یا دوسرے ملکی معاملات میں خلل پڑے، تو چند لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ملک پر 3 مہینے کے لیے سپریم کورٹ کی اجازت سے آ جائیں گے کہ جی یہ تمام پرابلمز چل رہے تھے تو ہم قوم کی آواز بن کے آئے ہیں، کیونکہ ملک کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، تو ہم 3 مہینے میں الیکشن کرا کے اور چیزیں سیٹل ڈاؤن کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یعنی آپ ان کے خیالات کا اندازہ لگائیے۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہو تو یہ کاف لیگ اور یہ ایم کیو ایم اور دوسرے جو چھوٹے گروپ ہیں، یہ کتنی دیر کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ پھر نجم سیٹھی صاحب اپنے نواز شریف کو، جن کے دور میں یہ کرکٹ کے تمام پرکس اینڈ پریویلیجز یعنی بہت کچھ وہاں پر یہ انجوائے کرتے رہے، ان کو یہ مقبول لیڈر ثابت کرنے کے چکر میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو پاکستان سپریم کورٹ نے ٹل رائزنگ آف دا کورٹ کی سزا دی اور ان کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا۔ تو نواز شریف کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ تو بہت مقبول ہیں اور وہ ایسے نہیں نکالے جائیں گے، تو پھر انہیں بھی نکال دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مشرف کے وقت یعنی 90s میں نواز شریف صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف کو بدلنے کی کوشش کی تو وہ الٹا پڑ گیا اور پھر 8 سال تک مشرف جو ہے وہ اقتدار پر قائم رہے۔ تو عمران خان صاحب اس اختیار کو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا۔ ان کی یہ ساری جو ہسٹری سے یعنی ان کے ریفرنسز ہیں وہ تو حقیقت کی باتیں ہیں، لیکن جو وہ کہتے ہیں 3 مہینے کے لیے آ جائیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ یہ کس بات پر تجزیہ کر رہے ہیں اور یہ کیسی بنانا ریپبلک ہے، یہ کیسا ملک ہے کہ اس کے آئین کے خلاف تجزیے ہوتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے، اور اس ملک کا جو آئین ہے وہ خاموش رہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں لوگ آئین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے کوئی تجزیہ کرنا ہے، آپ نے کسی چیز کے اوپر اپنی رائے دینی ہے تو اپنی رائے جو ہے وہ آئین کے دائرے کے اندر اندر دیجیے۔ آئین سے باہر نکل کے آپ رائے نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ سرکشی کی یعنی لوگوں کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین سے ماورا ہو کے کچھ کام کریں۔ یہ ایک جرم ہے، یہ آئین سے بغاوت ہے۔ یہ وہ عوام جو جانتے نہیں ہیں کہ آئین کیا ہے ان کے سامنے تو یہ بڑی اعلیٰ گفتگو لگتی ہے، لیکن یہاں پر ملک میں کوئی 30 سے 40% لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی اس بات سے بالکل یعنی اس سے آپ کے ساتھ وہ
آپ جیسا اوپینین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین سے بغاوت ہے، اور آپ اس طرح کی باتیں جو کہ آئین سے ہٹ کے ہوں وہ مت کیجیے۔ آپ کو وہ پرانے دن یاد آ رہے ہوں گے کہ جب آپ کرکٹ بورڈ میں پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرتے تھے، اب وہ دوبارہ آپ کو نہیں ملنے والی ہیں۔ آپ ملکی حالات پر کم بولتے ہیں، دوسروں کی فیور میں آپ زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میری چڑیا خبر لے آئی ہے۔ آپ نے اور بھی بہت سارے ایسے تجزیے کیے ہیں اپنے خیال سے جو کہ آئین سے متصادم ہیں، آئین سے انحراف ہے۔ جو قومیں آئین سے انحراف کرتی ہیں اور دوسروں کو ترغیب دیتی ہیں کہ وہ آئین سے انحراف کریں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہیں، اور جو لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کے دلوں میں عزت اور احترام نہیں پا سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے تجزیوں پر لوگوں سے سوری آپ بولتے ہیں نا، وہ کریں، اور ان چیزوں پر توجہ دیں جو حقیقت سے مبنی ہیں۔ آپ کے پرانے باس واپس نہیں آنے والے ہیں۔ آپ کو کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ جو پریزنٹ سینیریو ہے، اگر اس میں الیکشن آ جائے تو مسلم لیگ نواز کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ ان کی بیٹی نااہل ہیں، اس کے جو نون یعنی مسلم لیگ نواز شریف جو ہیں وہ بھی نااہل ہیں، اور ان کے بھائی کسی جوگے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ان کو یقینی طور پر چھوڑ جائیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ اقتدار میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا حصہ چاہتے ہیں، اور جس جماعت میں وہ تھے یعنی مسلم لیگ نواز میں، اس کو اقتدار نہیں ملنے والا۔ کیونکہ جب لوگوں کو پتہ ہو کہ جو چند ایک نام ہیں وہ نہ تو قومی اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ ان کے ووٹ کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو لوگ دوسری طرف دیکھتے ہیں۔ صورتحال یہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو 20 سال بویا، ان کے کاٹنے کا وقت ہے، اور یہی سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے۔ آپ ذرا اپنا چشمہ اتاریے، کیونکہ اگر آپ نے گرین چشمہ لگایا ہو تو آپ کو سفید لائٹ بھی گرین ہی نظر آئے گی۔ تو یہ جو مسلم لیگ کا آپ نے گرین چشمہ لگایا ہوا ہے، اس کو آپ اتار دیجیے اور پھر دیکھیے کہ گراؤنڈ پر جس کو کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریئلٹی، وہ کیا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ میں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔